بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جلال الدین قاسمی، امام جامع مسجد موتیہاری۔ آج رمضان مبارک کے آخری تاریخ یعنی 30 رمضان المبارک ہے۔ بہت سعادت و خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال ہمیں 30 روزے مرحمت فرمائے۔ ہم سب اس کا بےحد شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں ہمیں ایک حد درجے کی خوشی اور ایک گفٹ عطا کرنے والے ہیں، جسے یکم شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں۔ یہ در حقیقت اس پورے ایک مہینے کے مشقت اور تکلیف برداشت کرنے کے پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوشی کے لیے یہ دن مہیا فرمایا، اور اس خوشی کو مزید دوگانا کرنے کے لیے کھلے میدان میں اور بڑی جگہوں میں جہاں زیادہ لوگ آ سکتے ہوں، ویسی جگہ اجتماعیت کے ساتھ دوگانا ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں، وہ اپنے مخلوق کو اچھی شکل دے کر خوش ہونا چاہتے ہیں اور خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ پورے مہینے میں بندوں نے روزہ رکھا، رات کی تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اعتکاف کیا، شب قدر کا اہتمام کیا اور انگنت خیر کے کاموں میں حصہ لیا۔ یقیناً یہ بڑا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے بدلے عید الفطر کی شکل میں ایک گفٹ اور ایک تحفہ عطا فرماتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ضرور ہمیں عطا فرمایا اور پورے صحت کے ساتھ، لیکن حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، کورونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنے گرفت میں لے لیا ہے، جس کے بنیاد پر ہم جس انداز میں ہر سال منایا کرتے تھے نہیں منا سکتے، اور ہمیں اس بات کی ہمیں ہدایت بھی ہے کہ ہمیں ایسے موقع پر بھی، جب کہ رب کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ اور بڑے بھیڑ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، لیکن اللہ ہی کی جانب سے یہ ہدایت ہے کہ ہمیں ایسے بیماریوں سے جو پٹنے والی بیماری ہو، اس سے ہمیں الگ تھلگ رہ کر ایک دوسرے کی صحت کا بھی خیال کرنا ہے۔ اس عظیم تہوار کے موقع پر جہاں نہ صرف اکیلے خوشی منانے کی بات کہی گئی ہے، بلکہ ان تمام محتاج اور مسکین اور ضرورت مندوں کو بھی ساتھ رکھ کر انہیں شامل کر کے خوشی منانی ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ایسے بیماریوں سے جن کا تعلق صحت سے ہے اور پٹنے سے ہے، ان بیماریوں سے بھی خود کو بچانا ہے اور دوسروں کو بھی حفاظت کا ذریعہ بننا ہے۔ اسی بنیاد پر دنیا بھر کے تمام علماء کرام، بڑی تنظیمیں اور سرکار بھی اس موقع پر سوشل ڈسٹینسنگ کے طور پر اور فاصلے بنا کر اپنی ضروریات کو پوری کرنی ہے، چاہے عبادت کا معاملہ ہو یا کاروبار کا معاملہ ہو یا بہرحال ضروریات زندگی، جہاں ہمیں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہوں، ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہمیں رہ کر اس کام کو کرنا ہے۔ اسی ضمن میں یہ تہوار بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے رکھنے کا مکمل موقع دیا اور ہم نے اپنی وسعت اور صلاحیت کے وقت رکھا بھی ہے، اور اس کے بعد ہمیں صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے۔ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ صدقہ فطر در حقیقت روزے میں کمی و کوتاہی کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدقہ فطر یہ روزے کی تلافی ہے، یہاں اس میں کچھ خامی اور کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی ہے، اور بے سہارا اور مجبور اور بیوہ اور یتیم لوگوں کے لیے روزی کا سامان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بدلے اللہ کی خوشنودی بھی ہے۔ لہذا ہمیں اس موقع پر اس کا بھی اہتمام اور خیال کرنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ جو خوشی اس کے علاوہ دنوں میں ہوا کرتی تھی، وہ خوشی اس وقت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہمیں اسی حال میں ہمیں پرانے کپڑوں میں رہتے ہوئے
اور سادگی کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہوئے ہم اپنے ارد گرد میں رہنے والے ان تمام غربا مساکین کا بھی خیال کرنا ہے، تاکہ وہ بھی ہماری اس خوشی میں شامل ہو جائیں۔ اور اس وقت سب سے خوشی اس وقت وہی ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوس، چاہے وہ جس دھرم اور جس مذہب کا رہنے والا ہو، اس کا بھی اگر پیٹ بھرتا ہے، اس کے بھی چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری خوشی بڑھ جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے، اب تو عیدگاہ میں نہیں جا سکتے، گھروں میں یا جہاں کہیں بھی ہو ہمیں موقع ملے 2-4 آدمیوں کے ساتھ عید الفطر کی نماز پڑھنے کی، اس کے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے، تاکہ وہ غربا مساکین بھی اپنی ضرورت اور اپنے اس خوشی میں شامل ہونے کے سامان مہیا کر سکیں۔ یہ اب تمام ہی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمیں اس تہوار کو سادگی کے ساتھ منانا ہے، اور دعا بھی کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس وبا کو پوری دنیا سے، خصوصاً ہندوستان سے، اس بیماری کو ہم سب سے دور فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں جو کمی و کوتاہی ہو گئی ہے رسم رمضان کے موقع پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور آگے بھی ہمیں اسی صبر و ضبط کے ساتھ اور اسی معاشرتی جو اصول اور ضابطے ہیں اس کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں حوصلہ اور توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔